أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا جو سلیس ترجمہ ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے یعنی ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اس کا ذکر کریں، اس سے مانگیں۔ جو لوگ مانگنے میں تکبر کا، غفلت کا، کوتاہی کا شکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمیشہ شامل رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایسے پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو روزمرہ حالات میں آپ نے دروس اور خطبات میں نہیں سنے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنتیں اور یہ فرامین جو ہیں لوگ بھول چکے ہیں اور ان پر بہت کم عمل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمل کرتے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، اے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، میں تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اس کے اندر 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 جملوں کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں گا، اور اس دعا کی اہمیت بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے جو اہل حدیث احباب ہیں اور اہل سنت یہ دعائیں کرنے میں انتہائی غافل ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں کچھ دعائیں ہیں جو انسان کا معمول ہونا چاہیے، یعنی اس کی زبان سے یہ جو جملے ہیں وہ نکلنے چاہیے۔ ان جملوں میں سے پہلا جملہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اور اپنی اولاد میں اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت مانگتے رہیں،
اے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو جملہ ہے یہ ہر فرد و بشر، امیر غریب چھوٹے بڑے کی زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بھی کرتا ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے، اپنی اولاد کے لیے آپ کی زبان پر یہ دعا رہنی چاہیے، اے اللہ ان کو ایمان کی مضبوطی، ایمان کی مٹھاس دینا اور ان کو ثمرات سے رزق دینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ اونچی آواز سے انسان کو کلمات کہنے چاہیے، ان کلمات سے اہل خانہ پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے ان کلمات کو اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح روزمرہ کے ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں صحت پر، عافیت پر، نعمتوں پر، کہ تو مجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ اس بات پر شکر کے، معافی کے کلمات، والدین کے لیے بخشش کے کلمات، اولاد کے لیے اصلاح کے کلمات، اور ایک ایسی دعا ہے 99% جو لوگ ہیں اس میں کوتاہی کا شکار ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ جب آپ دعائیں کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، مکان مانگیں، کاروبار مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو خیر مانگتے ہیں، خواہشات اس سے مانگتے ہیں، تو ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ یہ بھی ایڈ کر لیا کریں کہ اے اللہ یہ نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عطا فرما۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو ہے نعمتیں لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے مانگ رہا ہے، وہ نعمتیں تو اس کو عطا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اگر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں کر کے جتلانا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ آپ جتلاتے رہیں کہ میں آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں اور آپ میری دعاؤں کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اب آئیے کہ جو میں دعا آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں، اس دعا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے شداد رضی اللہ تعالی عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تلقین کی اذا کنز الناس الذهب والفضہ، شداد جب لوگ سونے اور چاندی کو جمع کریں، مال و دولت کو جمع کریں، دنیا کے مال و متاع کو جمع کریں، کہ کوئی بینک بیلنس بنا رہا ہے، کوئی پلاٹ بنا رہا ہے، کوئی کاروبار کو بڑھا رہا ہے، کوئی دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ سونے اور چاندی کو جمع کریں، اس وقت تو ان کلمات کو سونے اور چاندی کے جمع کرنے سے بڑھ کر پکڑ لینا۔ اب یہ جو جملے میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے بارے میں ہمیں تلقین کی ہے، فرمایا فتنے ہوں گے، فتنوں کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا جو ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ضروریات اگر آپ کو مہیا کر دی ہیں
اور بغیر بیماری اور فتنوں کے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنا انعام کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کیا ہے؟ لوگ سونا اور چاندی جمع کریں، آپ ان کلمات کو مضبوطی سے سونے اور چاندی سے بڑھ کر اختیار کر لیں، ان کو پکڑ لیں۔ اچھا، یہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ 10 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ پہلے تو میں یہ دعا جو ہے وہ پوری پڑھ دیتا ہوں، پھر ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا جو ترجمہ اور معنی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ یہاں یہ 6 جملے پورے ہو چکے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اب یہ 10 جو جملے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات عطا کیے ہیں، یعنی الفاظ تو مختصر ہیں لیکن ان کا جو معنی اور مطلب ہے وہ انتہائی وسیع اور گہرا اور کشادہ ہے، یعنی کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب پہلا جو جملہ ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین و دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کے اندر میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرات، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں مستقل مزاجی نہیں ہے۔ مستقل مزاجی کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ بڑی ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، خیر سے دور ہو جاتا ہے اور بڑے سارے گناہوں کے اندر انسان جو ہے وہ گر پڑتا ہے۔ مستقل مزاجی سے کیا مراد ہے؟ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی جو ہے وہ اس سے مستقل ہوتی نہیں ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں اور 5 نمازیں ادا کروں، لیکن نیکی پر مستقل مزاجی نہیں ہے۔ والدین اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ انجینئرنگ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں۔ نیکی اور اچھائی کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرات بڑے سارے لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ گناہوں سے بغاوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں، لیکن گناہ چھوڑنے پر مستقل مزاجی نہیں ہے۔ حضرات اسی طرح کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں اور پھر کاروبار میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ چند دن ایک کام کیا، پھر دوسرا کام کیا، پھر کوئی اور کام کیا اور پھر کوئی اور کام کیا، اور ساری زندگی اس کے اندر بسر کر دیتے ہیں، اور پھر شکوے کرتے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میرا خیال نہیں یا میری طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ ان کے اندر عملی طور پر ایسی غفلت پائی جاتی ہے کہ جس غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ان کے اندر سے مستقل مزاجی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مستقل مزاجی مانگنا یہ نبی علیہ السلام کا سوال ہے، اور موجودہ دور میں سونا اور چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خیر پر مستقل مزاج ہوں اور آپ جو ہیں وہ گناہ سے بچنے میں مستقل مزاج ہوں۔ بعض لوگ زنا، فواحش، جنسی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس کوتاہی کے نتیجے میں کئی لوگوں کو موت آتی ہے تو گناہ کی حالت میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میرے بندو
تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت کے اندر موت آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو مستقل مزاجی مانگنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت ہے، اور آج یہ دعا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ مستقل مزاجی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس موضوع پر کئی خطبات جو ہیں وہ پڑھائے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ اور پھر اس کا جو سلیس معنی اور تشریح ہے وہ رکھوں اور کروں اور اپنی بات کو آگے چلاؤں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں معاملات کے اندر تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرات، پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے۔ بعض لوگ کسی نیکی کی شروعات کرتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کسی بیوہ کی کفالت کرتے ہیں، کسی مسجد اور مدرسہ کو چندہ دیتے ہیں، کسی ہسپتال کے ممد و معاون بنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 3 ماہ اور 6 ماہ اور 1 سال شیطان اس نیکی سے محروم کرنے کے لیے مولویوں کی کوتاہیاں آپ کے سامنے لا کر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو مسجدوں مدرسوں کو چندہ دیتا ہے، مولوی تو ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ مسجدوں اور مدرسوں کی کوتاہیاں، ہسپتالوں کے اندر ہونے والے جو گناہ ہیں، وہ چیزیں انسان کے سامنے شیطان لا لا کے اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک غریب تھے، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے، انہوں نے وظیفہ لگایا ہوا تھا، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کوتاہی ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی، اس تہمت کے اندر ان سے بھی زبان سے شرکت ہو گئی۔ حضرات، جو منافقین تھے ان کو تو کوڑے نہیں لگے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 4 صحابہ کرام کو اس کوتاہی کی وجہ سے تہمت کے 80 کوڑے لگے، جن میں ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، اور ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا دل بھر آیا، احسان بھی کروں، ضروریات بھی پوری کروں، اور میرے گھر کو سیدھے ہو گئے کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وظیفہ روک لیا، آسمان سے اللہ کا حکم آ گیا کہ فضل والے جو ایسی نیکیاں کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ ان چیزوں سے نہیں روکتے۔ حضرات، یہ ہے الثبات علی الامر، کہ باوجود کہ اس بندے سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر نے وہ وظیفہ، وہ احسان جو ہے وہ برابر جاری رکھا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امت کے لیے پہلا نمبر ہے کہ باوجود تکلیف اٹھانے کے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اگر کسی بندے سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم اس کی برائی کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ برائی نہ بھی کریں تو لوگوں کے منہوں میں برائی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی برائی کرتے رہیں۔ ایک بندہ سیدہ عائشہ ام المومنین کے پاس آیا، بڑی تکلیف پہنچی ہے حسان سے ام المومنین کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے حضرت حسان کے بارے میں برے کلمات کہے، اما عائشہ ناراض ہو گئی، فرماتی ہے خبردار، حسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بے شک اس نے کی ہے لیکن تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، انہو یمدح النبی
صلی اللہ علیہ وسلم حسان تو پیارے نبی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یعنی ایمان ایسا معیاری ہے، اور نیکی پر مستقل مزاجی، ادھر باپ کی مستقل مزاجی ہے، ادھر نیکی پر ام المومنین حضرت عائشہ کی مستقل مزاجی ہے۔ تو یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ حضرات اس کا جو دوسرا جملہ ہے والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ مجھے ہدایت پر، رشد سے معنی ہدایت، مجھے ہدایت پر، راست روی پر پختگی عطا فرما۔ حضرات اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات جو ہے علماء اور دینی طلباء کے لیے ہے۔ دین کے نام پر مارکیٹ کے اندر مختلف برانڈ آتے ہیں، کبھی جہاد کا فتنہ، اور کبھی تکفیر کا فتنہ، اور کبھی خلافت کا فتنہ، اور کبھی طاغوت کے کفر ہونے کا فتنہ، اور کبھی اسلامی نظام کا فتنہ۔ یہ جو فتنے ہیں اتنے اندھے اور خطرناک ہے، یہ امت مسلمہ کے جوان بیٹوں کو نگل گئے، اور لوگ نہ حق جو ہے وہ تکفیر، کسی کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور انقلاب کے نام پر سڑکوں پر آتے ہیں اور قتل و غارت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے والعزیمۃ علی الرشد۔ اللہ ہدایت بھی چاہیے، ہدایت بھی چاہیے، لیکن ہدایت پر پختگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر بے عمل مولوی ہو، سننا ذرا، بے عمل مولوی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس مولوی سے تو ہم ایسے ہی بہتر ہیں۔ اب وہ بھی ہدایت پر پختہ نہیں، اور یہ اس کو دیکھ کر ہدایت پر پختہ نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے دماغ کے اندر دین کو رکھنا، مولویوں کو نہ رکھنا۔ دین کو رکھو گے علماء خود آ جائیں گے، دین کے خادم خود آ جائیں گے، اور اگر مولویوں کو رکھو گے مولوی بگڑ جائیں گے، آپ بھی بگڑ جاؤ گے۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو رکھنا۔ دین کے اندر بگاڑ نہیں ہے، انسانوں کے اندر بگاڑ ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر دین ہوتا ہے، کیسے بھی فتنے آ جائیں وہ نہیں بگڑتے، اور جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر مولوی اور علماء ہوتے ہیں، شیطان پھر دین کا نقصان کرنے کے لیے علماء سے گناہ کرواتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات اس لیے عالم دین، عالم جو دین ہے، طالب دین ہے، اس کا ہدایت پر مستقل مزاج ہونا اور پختہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بڑے بڑے فتنوں سے خبردار کیا ہے، جن میں زنا بھی ہے، قتل بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، اور امت کا افتراق یعنی باہم ان کا ٹوٹ پھوٹ جانا یہ بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک فتنہ جو میں اپنی امت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ گمراہ عالم کا ہے، الائمۃ المضلین، ایسے مولوی اور علماء جو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور دعاؤں کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ والعزیمۃ علی الرشد، یا اللہ کوئی بتانے والا ہو نہ ہو، رہنمائی کرنے والا ہو نہ ہو، تو ہمیں ہدایت پر پختہ رکھنا ہمیشہ۔ کس طرح؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر بتانے والے کے، بغیر کتاب کے، بغیر ٹیچنگ کے، بغیر بریفنگ کے کس کو تلاش کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرات اس دعا کا جو تیسرا جملہ ہے وَشُكْرَ نِعْمَتِكَ، اللہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی جو نعمتوں کا شکر انسان کو توفیق دیتا ہے تو انسان ادا کر سکتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو قوت سماعت دی ہے، پوری دنیا کی سائنس مل کر اس جیسا نظام نہیں بنا سکی۔ اللہ نے آپ کو قوت بصارت دی ہے، سونگھنے کی قوت دی ہے، ذائقے کی قوت دی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے
سائنسدانوں نے مل کر انسان کی زبان کے 300 ذائقے دریافت کیے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے وہ 300 ذائقوں کو چھک سکتی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ کتنے ذائقے چکھ سکتی ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، ہماری تلاش اتنی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت اور خوبی رکھی ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہ ہم آنکھیں جھپکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سالوں یہ واقعہ بیان کیا ہے، نوائے وقت اخبار کے اندر ایک خبر لگی کہ امریکہ کے اندر دنیا کا امیر ترین شخص ہے کہ جس کے آنکھ کی پتلی کی جو حرکت ہے وہ نہیں ہے، یعنی وہ آنکھ جھپک نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے یہاں پر اس کو ٹیپ لگا دی ہے اور پلک ایسے وہ ٹیپ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور دیکھتا ہے، جب آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو ان کو اتار دیتا ہے۔ ہم سینکڑوں مرتبہ آنکھوں کو جھپکتے ہیں، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی تیری آنکھوں کی پتلی کی حرکت جو ہے اس کو بحال کر دے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں جتنی تکلیف کے اندر ہوں میں اس ڈاکٹر کو اپنی ساری دولت دے دوں گا جو میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو بحال کر دے۔ وَشُكْرَ نِعْمَتِكَ، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، یا اللہ عبادت اچھے طریقے سے، جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دینا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز کے اندر ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس سے نماز کا حشر و نشر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازی نماز پڑھتا ہے، کسی کو آدھا ثواب ملتا ہے، کسی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، اور کسی کے لیے اس کی نماز عبادت کو اس کے لیے لعنت کا طوق بنا کر رکھ دے۔ حضرات حسن عبادت طاقت ہے، جوانی ہے، روزہ نہیں رکھتا، چرنے کی عادت ہے، زبان کو روک نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مضبوط بندوں کے لیے، بڑے بڑے واعظین اور مولویوں کے لیے روزہ جو ہے وہ قیامت بن جاتا ہے، ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، میں نے اہل حدیث کے اندر یہ فتنہ دیکھا ہے، اور بڑی سنتوں کا پرچار کرتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے نفلی، اور بالخصوص یہ سردیوں کے جو روزے ہیں، اس کا آپ اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی ساری زندگی کی سنت ہے ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو تو میرا روزہ ہو۔ جب ہر طرف روزہ ہوتا ہے تب تو روزہ رکھنا آسان ہے، اور جب ہر طرف لوگ کھائیں پئیں اور آپ کا روزہ ہو اور آپ کسی کو بتائے بھی نہ، یقین جانیے یہ انسان کا کمال ہے، یہ حسن عبادت ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، کروڑوں پتی ہیں، حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے اللہ عبادت کی توفیق بھی دے، اور عبادت جو ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے کرنے کی بھی توفیق دے۔ اصل جو کمال اور خوبی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کرنا، یہ نہیں کہ آپ نماز میں کبھی داڑھی پر خارش کریں، کبھی ہاتھوں کو باندھیں، کبھی کھولیں، کبھی جیب میں ڈالیں، کبھی اپنے دامن سلوار کو اوپر کریں، کبھی نیچے کریں، کبھی گھڑی کو دیکھیں، کبھی دائیں اور بائیں دیکھیں۔ ہماری نمازیں ایسی بے حضور قسم کی نمازیں ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو ایسے عبادت کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ او بھائی اہل حدیث، اہل سنت حضرات، میں اپنے آپ کو شامل کر کے ہم سب اس بات پر غور کریں کہ کیا زندگی میں کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس میں ہمارا تصور یہ ہو کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بندوں کو، جب ان کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑی اچھی نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اماموں کو کہا ہے
میں یہاں پر آپ کو ایک معیار دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اماموں کو، نمازیں پڑھانے والوں کو، لوگوں کو نمازیں پڑھانا تو ہلکی پڑھانا، اور جب اپنی پڑھنا تو لمبی پڑھنا. اور یہاں پر جو ہمارے پروفیشنل امام ہیں لوگوں کو پڑھائیں گے بڑی بڑی لمبی نمازیں، قرآن پڑھیں گے گلوکاری کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ، لوگ متاثر ہو کر ہمیں پیسے دیں، ہماری جیبیں بھریں، ہماری خواہشات پوری کریں، اور جب آپ ان کو نماز پڑھتے دیکھیں ہیں لوگوں کو پڑھائیں گے 20 منٹ کی اور خود پڑھیں گے 2 منٹ کی. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ جامعہ محمدیہ کے اول جو مؤسس ہیں، وہ علماء کو کہا کرتے تھے 5 نمازیں پڑھاتے ہو لوگ تمہیں تنخواہیں دیتے ہیں، تمہارے مولوی ہونے کا تب پتہ چلے گا کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ جس کے لوگ تمہیں پیسے نہیں دیتے، اور وہ نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ہے وہ حسن عبادتی کا کہ اللہ اپنی عبادت ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اللہ میں سلامتی والا جو دل ہے وہ تجھ سے مانگتا ہوں. یہ سلامتی والا دل کیا ہوتا ہے؟ شرک اور کفر سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، یہ دل شہوت سے پاک ہو، شہوت سے. اور اپنی دعاؤں کے اندر ایک دعا اس کو بھی شامل کر لیں، اے اللہ میری شکل کو اور میری شرمگاہوں کو بدگاروں کے لیے کبھی بھی مزین نہ ہونے دینا، اللہ کبھی بھی نہ مزین ہونے دینا. اور اے پروردگار کسی کی شکل کو اور شرمگاہ کو میرے لیے شہوت، میرے لیے فتنے کا باعث نہ بنانا. یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو فواحش ہیں یعنی یہ گندی اور سیکسی چیزیں ہیں، ظاہری اور جو پوشیدہ ان کے فتنے، ان سب سے بچو. حضرات وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اللہ کے نبی نے فرمایا بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا بدن خراب ہے، وہ دل ہے. صحابہ نے کہا تھا کہ ہر جگہ پر عالم اور مفتی نہیں ہوتا تو ہم کس سے پوچھیں؟ فرمایا استفتح قلبک. اسلام کی سچائی کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لے، اگر دل میں کھٹک ہے تو چھوڑ دے. حضرات یہ دل مرکز ہدایت ہے، نزلہ علی قلبک. اللہ نے اپنے پیارے نبی کے دل پر یہ قرآن حکیم اور فرقان حمید اور یہ سنت اور سیرت جو ہے یہ اتاری ہے. تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اللہ مجھے سلامتی والا دل عطا فرما، وَلِسَانًا صَادِقًا، سچی زبان عطا فرما. حضرات علماء سو اور خطیب اور واعظ اپنی تقریروں کو چمکانے کے لیے بڑے بڑے جھوٹے واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں، اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، جو بندہ سچائی پر مبنی بات کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں. نمونہ اسلام کے اندر عمل کرنے سے پہلے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، لیکن اسلام کے اندر داموں کی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر عمل کی حیثیت ہے. مومن اور کتاب کے اندر یا مومن اور سائن بورڈ اور دیوار کے اندر فرق کیا ہے؟ دیوار پر بھی اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، ہم مولوی بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ماسٹر پروفیسر لیکچرار بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ عمل کا ہے. حضرات انی اسألک قلبا سلیما، سلامتی والا دل، ولسانا صادقا، اور زبان اس کی پختگی اور سچائی. حضرات یہی وجہ ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کے چیکس کا، ان کے پیسوں کا، ان کی پرچیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتے، اور کاروبار کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صرف زبان چلتی ہے. یہ نعمت ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سچی زبان اللہ سے مانگی ہے. سچی زبان کا دین میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی، تجارت میں بھی، رشتوں میں بھی.
یہ جو رشتوں سے پہلے برودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں، لڑکے لڑکی کا گھر جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بچھڑ جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی جھوٹی باتیں ہیں جو ساری زندگی ان کے سامنے آتی رہتی ہیں. تیری ماں نے کیا سی تے تیرے باپ نے انجا کیا سی. تو رشتوں کے اندر بھی وَلِسَانًا صَادِقًا، انسان کو سچی بات کرنی چاہیے. جب ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ کی بنائی چیز کے لیے اللہ رسول کی بات اور طریقے کو اختیار کریں. اللہ کی لکھی اور بنائی چیز کے لیے اپنے طریقوں کو اختیار نہ کریں، وگرنہ وہ نعمت آپ سے چھن جائے گی. حضرات، اب یہ جو دعا ہے اس کے آخر میں 4 جملے ہیں. وَأَسْأَلُكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مِنْ خَيْرٍ تَعْلَمُ، اللہ ایسی اچھائیوں کا بھی تجھ سے سوال ہے کہ ان اچھائیوں کا تجھے ہی پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. انسان تو اپنے علم میں سمجھتا ہے نا کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی اچھی ہے، یہاں پر رشتہ ہو جانا چاہیے، یہ کاروبار چل رہا ہے، یہاں پر کاروبار ہو جانا چاہیے. کبھی آپ میں سے کسی بندے نے اللہ کو کہا ہو کہ یا اللہ مجھے تو کاروبار کروا، میری پیشانی سے پکڑ اور رزق حلال کی طرف تو مجھے لے جا. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ تَعْلَمُ، یا اللہ دین و دنیا کی جو خیر ہے رزق کی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ کون سا سودا بکتا ہے اور کون سا نہیں بکتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ ایسے شر تجھے پتہ ہے کہ وہ میرے لیے برے ہیں، مجھے تو بچا لے. انسان اچھائی کو برائی خیال کرتا ہے اور برائی کو اچھائی خیال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا آسان تکرہو شیئا، اور میں تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اور ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اے اللہ جب جانتے ہی تو ہے کیا بہتر اور کیا برا ہے، تو جو خیر بہتر ہے وہ عطا کر دے اور جو برا ہے مجھے اس سے بچا لے. حضرات آگے کیا ہے؟ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، اے اللہ ایسے گناہ جن کا تجھے پتہ ہے. کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، دوستوں کو پتہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، خواہ میں ہوں یا خواہ آپ ہیں، آپ کا اور میرا ایک چہرہ ہے جس کا ہمارے والدین کو، بیوی کو، اولاد کو پتہ ہے، اور آپ کا اور میرا ایک ایسا چہرہ ہے جس کا صرف ہمارے رب کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، اور دنیا کے کسی بندے کو نہیں پتہ. لوگوں کے سامنے ہم بڑے اچھے اور نیک اور بڑے دیانتدار اور بڑے خاندانی بن کر دکھاتے ہیں، لیکن ایک چہرہ ایسا ہے جس کا صرف ہمارے رب کو پتہ ہے. اللہ میرے وہ کرتوت، میرا وہ چہرہ جو تجھے پتہ ہے نا پروردگار، میں سیدھی بات ہے، ہاتھ میرے جڑے نہیں، میں تیرے کو معافی مانگنا. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، یا اللہ کھلے لفظوں کے ساتھ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرا وہ چہرہ جس کا صرف تجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. اور آخر میں 10واں جملہ کیا ہے؟ 10واں جملہ ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیا اللہ غیبوں کو تو جاننے والا صرف تو ہی ہے. یہ جو دعاؤں کے آخر میں یا درمیان میں اللہ کے نام آتے ہیں یا شروع میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کی صفتوں سے پکارنا، ان چیزوں کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ علام الغیوب، بھائی پروردگار تیری مہربانی تے پہلی میرے تے اے وینا کہ میرے عیباں تے تو پردے پائے نے، تے یا اللہ تینوں سارا پتہ ہے، اور پاویں کسی کو کچھ پتہ نہ ہو. تو پروردگار تو پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. یا اللہ میں تیرے اس علم سے اور تیری اس صفت سے ہر خیر مانگتا ہوں اور ہر شر سے برائی چاہتا ہوں. حضرات یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، اللہم انی اسألک، اور میں اس دعا کو دہرا دیتا ہوں، یاد کر لیں، اس کو یاد نہیں کر سکتے اپنے موبائل میں اس کو کیپچر کر لیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد
وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ تَعْلَمُهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ تَعْلَمُهُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُهُ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لفظ تب پڑھنا جب لوگ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہوں اور تم یہ لفظ پڑھ رہے ہو، دنیا آخرت کی ہر خیر اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔